بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ ناظرین گرامی قدر، ربیع الاول شریف کے ماہ نور میں ہر طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیانی اور میلاد خوانی کا ماحول ہوتا ہے، روشنیاں برس رہی ہوتی ہیں اور خوشیاں اور خوشبوئیں جھوم رہی ہوتی ہیں۔ اس ماحول میں بھی سعادت حاصل کروں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج ان کے اخلاق عظیمہ کی خوشبو سونگوں اور اس کی روشنیاں اپنے ناظرین کو ہدیہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم، اس پر سب سے بڑا حوالہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ کو دسترس دے دی گئی ہے خلق عظیم پر۔ اخلاق عالیہ آپ کے قبضے میں دے دیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صرف خود ہی یہ عظیم دولت نہیں رکھتے جو آپ کی تربیت میں آ جائے، آپ اپنی شان تربیت کا اسے شاہکار بنا دیتے ہیں اور وہ بھی اخلاق عظیمہ اور فاضلہ کا امین ہو جاتا ہے۔ ناظرین، رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ شریف میں اپنے کام کا آغاز کیا، دعوت کا نور بکھیرا، تو وہاں کا رہنے والا ایک ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی عظمتوں کا معترف تھا۔ میں سب سے بڑا حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ کی وفا شہار رفیقہ حیات ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوتوں میں آپ کی خدمت کا شرف حاصل کیا۔ اس کی مدت 25 سال تقریباً بنتی ہے۔ 25 سال آپ نے رسول کریم علیہ السلام کی راتوں کا بھی مشاہدہ کیا اور دنوں کا بھی، اور پھر اتنا ہی نہیں، شادی سے پہلے اور قبل آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، مداربت ہوئی، آپ کے اموال لے کر آپ سفروں پر روانہ ہوئے۔ رسول کریم علیہ السلام کی ذات میں جو اعتماد، وثوق، شخصی وقار، اخلاق عظیمہ اور برکات اللہ نے رکھی تھیں، خدیجۃ الکبریٰ نے قریب سے ان کو دیکھا۔ وہ آپ کا کیا نقشہ کھینچتی ہیں، ان کی ذات کی کیسی تصویر ام المومنین کی زبان سے صادر ہوتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی اور آپ کی ذات کس قدر کشش رکھتی تھی۔ انسانی سطح پر اس کا جائزہ لیتے ہوئے وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو میں نے دیکھا کہ آپ میں صلہ رحمی تھی، آپ رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ جڑ کے رہے اور انہیں جوڑ کے رہنے کی تلقین بھی کی اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے۔ دوسری صفت اور خصلت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تھی، مقروض کا بوجھ دور کرنے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صبح و مساء کوشش میں رہتے۔ مکہ کے اندر وہ لوگ جو مقروض ہو جاتے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں دلچسپی محسوس کرتے اور ان کو اپنے لیے ٹیک سمجھتے، وہ بڑی امیدیں وابستہ کر لیتے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تیسری چیز، رسول کریم علیہ السلام کا شوق تھا کہ جس وقت سوسائٹی کے اندر کسی گھر یا کسی خیمے یا کسی پہاڑی چٹان کے نیچے محسوس کرتے کہ کوئی محتاج آدمی ہے اور وہ عضو معطل کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے، تو حضور علیہ السلام اس کے لیے کمائی کرتے اور اس کا گھر پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ یہ تیسری چیز میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ مہمان نوازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصلت حمیدہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشوائی سے قرن در قرن یہ چیز منتقل ہوئی عربوں میں۔ عام عرب بھی مہمان نواز ہوتے، لیکن جو نبیوں کا بھی امام ہے اور خاتم النبیین ہے، اس کے اندر یہ صفت کس قدر عالی ہوگی۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ خدیجۃ الکبریٰ جناب مکہ کی وہ متمول خاتون تھیں کہ سارے مکہ والوں کا مال ایک طرف اور خدیجۃ الکبریٰ کا مال ایک طرف، وہ سوسائٹی کو جانتی تھیں، وہ لوگوں کو پہچانتی تھیں، ان میں انسان شناسی کا جوہر تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فرماتی ہیں کہ لوگوں کی مدد کرنا اور مجبوروں کی مدد کرنا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سورج کی ایک کرن تھی۔ ناظرین کرام، یہ بات چل نکلی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ 25 سال رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ رہیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی خاکہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ سوائے اس حسن اور اس خصلت عظیمہ کے میں نے کوئی دوسری بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ دیکھی۔ ایک حدیث میں اور بھی یہ بات آئی کہ رسول اللہ علیہ السلام کے سے کسی کا اخلاق بڑا ہوا نہیں تھا۔ عرب عجم دشمن دوست سب تسلیم کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اخلاق والا کوئی نہیں ہے، صاحب سیرت کوئی نہیں ہے، صاحب صورت کوئی نہیں ہے، صاحب عطا کوئی نہیں ہے، صاحب اعطا کوئی نہیں ہے۔ تو وہ آپ کی ذات میں جو موہبت تھی لے کر دینا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا سخی کر دیا تھا کہ سارا عرب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کا دریوزہ گر نظر آتا ہے۔ اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں خدیجۃ الکبریٰ کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ 10 سال آپ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ رہیں اور
پہلا نقشہ تو 25 سال کی تصویر بتانا تھا، 10 سال جو پیار پایا ام المومنین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تاریخ میں یکتا ہے۔ حضرت ام المومنین سے جب کسی نے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کی کوئی بات آپ سنائیں، تو ام المومنین نے جو جواب دیا سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، اور یہ اتنا معتبر حوالہ ہے کہ گلی گلی چمن چمن سمن سمن جب حضور کی میلاد کی محفلیں سجتی ہیں تو عائشہ صدیقہ کے اس قول کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اور خلق وہ قرآن تھا، یعنی الخمس والناس تک جو اعمال کی دعوت ہے، جو حسائل حمیدہ بیان ہوئے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی پسندیدہ باتیں ہیں، اگر اس کی سمری کسی نے دیکھنی ہو تو وہ وجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ لے۔ بڑی بات ہے جو ام المومنین نے کر دی کہ کان خلقہ القرآن، اور یہ اس حوالے سے بھی بڑی معنی رسا رکھنے والی بات ہے کہ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان بھی کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ کان الشمس تجری فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے ماتھے پر اور چہرے پر ایسے لگتا تھا جیسے سورج اتر آیا ہو۔ آپ کو چاند بھی کہا گیا، آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو روشنی اور نور بھی کہا گیا، یہ سارے والے ہیں۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی کی تاریخ ہوتی ہے تو عائشہ کی بات سر فہرست آتی ہے کہ کان خلقہ القرآن، کہ ان کا اخلاق قرآن تھا۔ ویسے پھول کہوں تو پھول باسی ہو جاتے ہیں، سورج کہوں تو وہ بھی ڈوب جاتے ہیں، لیکن قرآن کہا جیسے قرآن پر فنا نہیں ہے، گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے دبستاں پر بھی اور خیاباں پر بھی فنا نہیں ہے۔ ہر دور میں، ہر قرن میں، ہر زمانے میں، ہر قوم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا چرچا رہا ہے، اور ہمارے دور میں ہم مسلمانوں کا یہ فرض منصبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی عظمتیں عطا کی ہیں۔ جیسے قرآن نے چیلنج کیا کہ میری صورت جیسی کوئی صورت بنا کے لاؤ، اس انسانوں کی تاریخ میں آپ پہلوں میں، پچھلوں میں اور موجود لوگوں میں جب تلاش کریں گے کہ بڑے انسان کیسے لگتے ہیں، تو بڑوں سے بھی بڑے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی، اور قرآن میں یہ بھی کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو، تو اس کا مطلب قرآن کا پرچار بھی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرحکمت خطبات اور فلاح انسانیت کے لیے وہ منصوبے اور دستور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے، ہم مسلمان ان کو دل بدل اور سینہ بسینہ لوگوں تک پہنچائیں۔ لوگوں کی فلاح اسی میں مضمر ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔